اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى وفرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء احصيناه في امام مبين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عشرہ سجادیہ میں صحیفہ سجادیہ پر اجمالی نگاہ اس حوالے سے عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور کل عرض کیا تھا کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام سے 3 معروف متون ہم تک پہنچے. صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، رسالۃ الحقوق ٹریٹیز آن رائٹس، جس کے بارے میں کل کچھ گفتگو ہوئی کہ 51 حقوق مولا نے رسالۃ الحقوق میں بیان فرمائے، اور خطبہ دربار شام یہ بھی متن امام کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، جس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کا عالی ترین بیان ہے. ہم اس عشرہ سجادیہ میں چاہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کے توسط سے اپنے عقائد، اخلاق اور اعمال کو بہتر بنا سکیں انشاءاللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ غور فرمائیے گا، آج ہمیں کچھ صحیفہ سجادیہ کی فہرست پہ بات کرنی ہے، لیکن اس فہرست تک پہنچنے کے لیے یہ گزارشات ضروری ہیں کہ قرآن کریم میں جن مضامین کا ذکر آیات کی صورت میں ہے اور نہج البلاغہ میں جن معارف کا ذکر خطبات کی صورت میں ہے، صحیفہ سجادیہ میں انہی مطالب کا ذکر دعاؤں کی صورت میں ہے. غور فرمائیے گا، قرآن میں آیات کی صورت میں، نہج البلاغہ میں خطبات کی صورت میں، صحیفہ سجادیہ میں وہی مطالب دعاؤں کی صورت میں. اور چونکہ دعاؤں کی صورت میں لہٰذا خاص امتیازی حیثیت اور بھی حاصل ہے. وہ یہ کہ قرآن اور صحیفہ سجادیہ کے انداز تخاطب میں فرق یہ ہے کہ جب آپ یہ جاننا چاہیں کہ خدا آپ سے کیا بات کہنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھیے، اور جب آپ خدا سے اپنے دل کی بات کہنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ پڑھیے. اس لیے کہ قرآن میں خدا نے انسان سے کلام کیا، اور صحیفہ سجادیہ میں انسان کامل نے خداوند متعال سے کلام کیا. اور پھر نہج البلاغہ کی بھی جو خطبات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، تو ان کے سامعین میں سلمان و عمار و مقداد جیسے بلند پایا صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے سامعین میں وہ بھی تھے کہ جو چوتھے خلیفہ کی حد میں مولا کو مانتے تھے، یعنی کم معرفت افراد تھے. تو ہر قسم کے سامعین کے اعتبار سے مولا کو کلام کہنا پڑا. لیکن صحیفہ سجادیہ میں مخاطب انسان نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا مخاطب انسان نہیں ہے، خدائے متعال ہے، کلام رب العزت سے. لیکن معصومین جب بندوں سے کلام کرتے ہیں نا تو
ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ جو نقطہ میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں وہ معارف کے جو آیات کی صورت میں ہے، صحیفہ سجادیہ میں وہی معارف دعاؤں کی صورت میں، نہج البلاغہ میں خطبات کی صورت میں. اگر نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو مراجعہ فرمائیے تو بہرحال امیر بیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام تو تحت کلام خالق فوق کلام المخلوق، اس میں تو کوئی شک نہیں. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. نعرہ حیدری یا علی یا علی. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ یقیناً مولا کائنات تو جد ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بھی، لیکن ایک اعتبار سے ایک امتیازی حیثیت صحیفہ سجادیہ کو نہج البلاغہ پر بھی حاصل ہے. قرآن تو خالق کا کلام ہے، وہاں تک تو ظاہر ہے کہ کسی بندہ بشر کی اس انداز سے رسائی ممکن ہے کیونکہ علم اللہ کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خاص اپنی طرف نسبت دی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے تجلی فرمائی ہے، یعنی خدا کا نور تجلی ہو رہا ہے قرآن کریم میں. لیکن جہاں تک مخلوق کے خدا کی بات ہے تو نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، اس میں صحیفہ سجادیہ کو ایک امتیازی حیثیت یہ حاصل ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا کلام ہے انسانوں سے، اور صحیفہ سجادیہ میں امام علی بن الحسین علیہ السلام کا کلام ہے رب العالمین سے. تو دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ جب معصومین علیہ السلام بندوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. اس لیے کہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے کہ ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العباد بکنہ عقلہ قط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بندوں سے اپنی عقل کے مطابق کلام ہی نہیں کیا. یہ غور فرمائیے گا. تو نہ رسول اللہ نے اپنی عقل کے مطابق کلام کیا، نہ نفس رسول نے، اور نہ علی نے کبھی اپنی عقل کے مطابق بندوں سے کلام کیا. اس لیے کہ وہ عقل کل ہے، وہ خلق کل ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، عقل اول ہے. تو اگر اپنی عقل کے مطابق انسانوں سے کلام کریں تو کون اسے سمجھ پائے گا؟ اب یہاں تو اگر علماء ثقیل اردو میں گفتگو کرنے لگ جائیں تو مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا آسان الفاظ میں بات کیجیے گا، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بے شک بے شک. تو میں ایک عالم کے کلام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ثقیل انداز میں بات کرنے لگے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطب عالم امکان، وجہ تخلیق کائنات. تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک صاحب پہنچے، انہوں نے قربانی کے لیے کوئی جانور لیا تھا اور مولانا صاحب کے پاس پہنچے کہ مولانا صاحب یہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو آپ قربانی کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ بتا دیجیے. تو مولانا نے جواب دیا کہ اگر قطع اوداج اربعہ ہو جائے تو محکوم بحلیت و الا محکوم بحرمت. اچھا، ویسے مطلب سادہ ہے. قط کہتے ہیں کٹنے کو، اوداج کہتے ہیں رگوں کو، اربع یعنی 4. تو اگر 4 رگیں ذبح ہو جائیں تو محکوم بحلیت، تو جانور حلال ہے. وہ اللہ، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو محکوم بحرمت، تو جانور حرام ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے مولانا صاحب کہ اگر 4 رگیں تم صحیح طریقے سے کاٹ لو شرائط کے مطابق تو جانور حلال ہو جائے گا ورنہ حرام ہو جائے گا، انہوں نے جواب دیا اگر قطع اوداج اربعہ ہو جائے تو محکوم بحلیت و الا محکوم بحرمت. تو وہ جب واپس پلٹے اپنے گھر میں تو زوجہ نے سوال کیا کہ مولانا صاحب نے کیا جواب دیا قربانی کی شرائط میں؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا، لیکن کوئی دعا فرما رہے تھے، وہ کوئی دعائیں ارشاد فرما رہے تھے. تو اگر ایک عالم دین اپنی حوضوی زبان میں گفتگو کرنے لگے تب انسانوں کے لیے ظاہر عام، اور یہ ہر ایک کے لیے بات ہے، فقط یہ عالم دین کے لیے میں بات. اگر ڈاکٹر اپنی میڈیکل سائنس کی لینگویج میں مریض سے گفتگو کرنے لگے تو مریض بیچارہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا کہ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ. تو ہر ایک علم کی اپنی خاص ٹرمینالوجیز ہوتی ہے، ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ عالم دین نے حوض علمیہ سے پڑھا ہے، ڈاکٹر نے میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد خود رب العالمین ہے. بے شک بے شک. اگر وہ عرش کی زبان میں بات کرنے لگیں تو فرش والوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ بے شک بے شک. وہ کیا کر پائیں گے؟ لہذا حدیث ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو ہی نہیں کی انسانوں سے اپنی عقل کے مطابق، وہ ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے. اللہ. تو وہ ہستی جو خود میزان عقل ہے رسول اللہ، وہ اپنی سطح کے مطابق بات کرے تو ناممکن ہے بشریت کے لیے کہ اسے سمجھ سکے. اور یہی کمال تھا ان کا. دیکھیں اس میں کمال بھی ہے. کمال یہ ہے کہ عقل کل ہوتے ہوئے بات
تبلیغ کی اتنی سادہ اور مؤثر انداز میں ارشاد فرمائی کہ انسانوں کی عقل کے مطابق بھی بات رہے تو جاہل تو کیا ابو جہل تک سمجھ جائے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس پر حجت تمام ہو جائے. سرکار ختمی مرتبہ کی عظمت پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ بھی ایک کمال ہے کہ عقل کی اس بلندی پر ہوتے ہوئے کہ جو محض عقل ہے، اور پھر بات ایسی کر رہے ہیں کہ ایک بادیہ نشین بدو عرب کو بھی سمجھ میں آئے، منطق و حقانیت پر گفتگو بھی باقی رہے، انداز تکلم بھی سطح عمومی کی حد میں باقی رہے. یہ معجزہ ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور پھر حضور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انا معاشر الانبیاء امرنا نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم گروہ انبیاء اس بات پر مامور ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم انسانوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں گے. مولا کائنات نے بھی یہی کیا. نہج البلاغہ میں یقیناً بلاغت کا وہ سمندر ہے، لیکن مولا جو بات کر رہے ہیں وہ انسانوں کی حد میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں غور فرمائیے گا. اب نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے بارے میں جو امتیاز عرض کرنے لگا تھا، ایک خاص فضیلت جو صحیفہ سجادیہ کو ایک اعتبار سے حاصل ہے، تو بس یہ فرق ہے کہ جب انسانوں سے کلام کریں معصومین علیہ السلام اور خدا سے مناجات کریں. جب وہ انسانوں سے کلام کرتے ہیں تو عام بشری سطح پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ خدا سے مناجات کرتے ہیں تو اس معرفت کے عروج پر خدا سے کلام کرتے ہیں جو ان کی اپنی معرفت ہے. تو انسانوں سے بات کرنے میں ملاحظہ کرنا پڑتا ہے کہ سامنے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کتنی قابلیت رکھتا ہے، تعلیمی پس منظر کیا ہے، کس قبیلے سے، کس قوم سے، کس کانٹیکس میں آ کے بات کر رہا ہے. یہ ساری قیودات ہیں نا کہ جب آپ کسی انسان سے کلام کریں. لہذا امیر المومنین جب کلام کریں تو کیا وہاں سارے پڑھے لکھے موجود تھے؟ بہت نا، بلکہ ان کے دشمن بھی ہوتے تھے. انہیں چوتھا خلیفہ ماننے والے بھی ہوتے تھے، انہیں امام ماننے والے بھی ہوتے تھے، اور امام جو ماننے والے تھے وہ بھی مختلف حد میں تھے. ایک ہم اور آپ امیر المومنین کو امام مانتے ہیں، ہماری ساری عقیدت ہے اپنے مقام پر، لیکن ابو ذر ایمان کے 90 درجے پر اور سلمان پھر ایمان کے 10ویں درجے پر. تو پھر جو مولا کلام ارشاد فرما رہے ہیں ان میں ہر سطح کا خیال رکھتے ہوئے مولا نے گفتگو فرمائی ہے نہج البلاغہ میں. یہ خود امیر المومنین کا ایک اعجاز ہے. لیکن جب اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہاں یہ ساری قیودات ختم ہو جاتی ہیں. وہاں بچہ، بڑا، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، آزاد، غلام، اس کی تو کوئی قید نہیں نا. خدا متعال سے کلام ہے. جو صحیفہ سجادیہ میں وہاں واجب الوجود سے گفتگو ہو رہی ہے. صحیفہ سجادیہ میں انسانوں سے گفتگو، واجب الوجود سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کرنے والا قطب عالم امکان ہے، یعنی ممکنات کا مرکز ہے. لہذا وہ مفاہیم، یہ بات ہے علماء نے بیان کیا اسے، وہ مفاہیم جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے بیان نہیں کیے، وہ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے خدا سے کلام کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ میں بیان کر دیے. بعض مفاہیم آپ کو نہج البلاغہ میں نہیں ملیں گے جو صحیفہ سجادیہ میں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے انسانوں سے کلام کیا، ان کی کم عقلی کی وجہ سے، کم معرفتی کی وجہ سے مولا کائنات کو بہت سا کلام روک لینا پڑا. لیکن مولا سید الساجدین علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا، لہذا وہ سارے معارف بھی بیان فرما دیے کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں بیان ہونا ممکن نہیں تھے. اور یاد رکھیے گا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنی سطح پر کلام فرمائیں گے تو آج سرنامہ کلام کی جو ہم نے آیت پڑھی تبرکن، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سب کو یاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تو ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں، یعنی سارا علم جمع ہو چکا. اس آیت کے حوالے سے کتنے واقعات ہیں ائمہ علیہ السلام کے کہ انہوں نے اپنے علم کا اظہار فرمایا اور پھر اس آیت کو پڑھا. امیر المومنین کے واقعات ہیں اور پھر تقریباً تمام ائمہ کے واقعات ہیں. چوٹیوں کی تعداد بتلانے سے لے کر خلقت کے عظیم راز کھولنے تک، عرش کی باتیں، فرد کی باتیں، ملائکہ کی باتیں جب ائمہ علیہ السلام بیان کرتے تھے پھر اس آیت کو پڑھتے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پھر مولا کہتے تھے کہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ہر شے کا احصاء کیا ہوا ہے امام مبین میں. وہ سید الساجدین کلام فرما رہے رب العزت سے. اچھا اس آیت کو ملا لیجیے گا سورہ نحل کی آیت نمبر 18، وہ بھی معروف آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو احصاء نہیں کر سکتے. یہ وہی احصاء کا لفظ ہے، احصاء یعنی شمار کرنا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اسے سمیٹ نہیں سکتے، تم اسے
اپنی کسی باؤنڈری میں لے نہیں سکتے، محدود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم احسان نہیں کر سکتے. تو اللہ کی نعمتیں اللہ کہہ رہا ہے تم احسان نہیں کر سکتے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احسان کر دیا ہے امام مبین میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو بات انشاءاللہ واضح ہو رہی ہے. تو ایک صحیفہ سجادیہ کا اور امتیاز آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. اچھا، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا جو زمانہ ہے وہ امام علیہ السلام کی ظاہری حیات کے آخری تقریباً 5-6 سالوں پر مشتمل ہے. یعنی 14 امام کی شہادت ہے، کل شب شہادت انشاءاللہ شہادت کا بیان بھی ہوگا، اور 94 ہجری عباس تواریخ کے مطابق 95 ہجرہ یہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو سال ہے. تو مولا کی شہادت تقریباً 94 یا 95 ہجری. یہ جو امام علیہ السلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں یہ 90 ہجری کے آس پاس ہیں. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں امام علیہ السلام نے 90 ہجری کے آس پاس یہ ارشاد فرمائی ہیں. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی خاص نقطہ ہے. یعنی امام زین العابدین السلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور زید شہید نے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے دعاؤں کو لکھا ہے. اب جس زمانے میں امام دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں وہ زمانہ بھی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ہی نہیں ہوتا جب تک اپنے زمانے کے حالات کو نہ جانتا ہو. تو امام علیہ السلام جس زمانے میں ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اور تعلیم فرما رہے ہیں، وہاں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، شہادت عظمیٰ واقع ہو چکی ہے، مدینہ پر حملہ ہو چکا تھا، اور ایک سال میں 600 سے لے کر 1000 نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولد الزنا بچے متولد ہوئے مدینہ میں، اس لیے کہ مدینہ حلال کر دیا گیا یزید ملعون کی فوج پر. اور پھر بعد میں مکہ پر حملہ ہوا اور مکہ میں خانہ خدا کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے 3 دیواروں کو منہدم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آندھی اور طوفان آنے کے بعد 1 دیوار رہ گئی تھی. تو بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر کی فوج کو اس نے کامیاب ہو گئے یزید کی فوج پر. خیر یہ واقعہ تاریخ میں اپنی مقام پر موجود ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شدید ترین مصائب کے حالات سے اہل بیت گزرے اور امت مسلمہ نے دیکھا ہے اسے، اور ان کے ذہن میں تصور کیا ہے کہ یعنی اب خلیفۃ المسلمین بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اقتدار پر، انہوں نے حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا. یعنی اگر کوئی شریف ترین خاندان بھی ہو تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اگر وہ بادشاہ وقت کے مقابل پر ہو. ہم شریف ترین مقام یعنی مدینہ یا مکہ جیسے مقام پر ہو تب بھی ہماری جانوں اور عزتوں کو خطرہ ہے. ایسے عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ارشاد فرما رہے کہ حدیث میں آئے ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے. مرتد کا یہاں پر مطلب ہے کہ ولایت اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا سب نے. ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، ولایت سے مرتد ہو گئے تھے. جو نئے نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تمام افراد سوائے 3 افراد کے، یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے مرتد ہو گئے. مرتد ہونے روح گردانی کر لینا، نہیں گئے علی کی ولایت پر. مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی. اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ہے کہ ثم ان الناس عرفوا ولحقوا بعد، کہ بعد میں امیر المومنین کی ولایت کو لوگوں نے پہچانا اور بعد میں کچھ لوگ ملحق ہوتے گئے. لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 افراد تھے، مقداد، ابو ذر اور سلمان، جو امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ مکمل طور پر سٹینڈ کرتے تھے، باقی کوئی نہیں تھا. ویسے ہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، 11 انوار میں حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں میں، کہ ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم، ان 3 افراد کے علاوہ امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی تھا نہیں. صحیفہ سجادیہ کا معجزہ دیکھیے گا. اب امام کے پاس باقاعدہ درس دینے کے لیے تو کوئی موجود ہی نہیں، امام کے پاس بیٹھنے کے لیے اسے اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کو خطرہ ہے اگر میں اہل بیت کے قریب بیٹھوں گا. جب انہوں نے اس خانوادے کو نہیں چھوڑا، مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کو نہیں چھوڑا، تو کوئی امام علیہ السلام کے پاس اپنا بظاہر تعلق رکھنے پر تیار نہیں ہے. ابو خالد کابل، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم. اب بعد میں پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ ثم ان الناس لحقوا کثیر، کہ بعد میں انسان اور ملحق ہوتے گئے لوگ، اور پھر کثرت ہوتی گئی آہستہ آہستہ بعد میں جا کر. لیکن شدید ترین حالات میں
امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے معجزہ یہ دکھلایا ہے کہ جو 3 افراد تھے، اسے 3 سے 30 کیا امام نے، 30 سے 300 ہوئے، 300 سے 3000 ہوئے، یہاں تک کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا کا اور ان مناجات کا نتیجہ ہے کہ یہ 3 افراد کی تعداد بڑھتے بڑھتے جب صادق آل محمد کے زمانے میں پہنچی تو 4000 شاگرد تھے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات محمد وعجل فرجہ۔ 4000 شاگرد کیسے ہیں؟ 4000 شاگرد صادق آل محمد کے ایسے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے قلوب کو منقلب کر دیا۔ وہ خدا سے کلام کر رہے ہیں اور اس میں معرف کو بیان کر رہے ہیں اور لوگ کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ کلام امام کا اثر تھا۔ اور بس میں اس بات میں اپنے اندر ہی ایک خوف محسوس کر رہا ہوں کہ آج تیسرا دن بھی گزر جائے اور میں فہرست کی طرف بھی نہ جا سکوں، لہٰذا تمہیدیوں اور کچھ اور اہم اطراف کے موضوعات صحیفہ سجادیہ کے باقی ہیں، وہ میں انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن دعاؤں کی فہرست پر ذرا غور فرمائیے گا کس قدر متنوع موضوعات ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں نے عرض کیا اس وقت جو ہمارے پاس دسترس میں 54 دعائیں، خدا کی حمد و ستائش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی دعائیں ارشاد فرمائی مولا نے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اپنے خاص دوستوں کے لیے دعا ارشاد فرمائی، دعا نمبر 5 صحیفہ سجادیہ کی۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، دعا نمبر 7 صحیفہ سجادیہ کی۔ یہ سب نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا اور انشاءاللہ بعد میں ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا، یہ آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ باتیں، یہ ساری دعائیں کام آئیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ 54 دعاؤں کی باقاعدہ فہرست مجھے ایک ایک کر کے تو نہیں پڑھنی، میں تو درمیان سے کچھ وہ دعائیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے معاشرے میں اور آپ کی زندگیوں میں اہم ہو سکے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، ظاہر ہے کہ پینڈیمک بھی ایک مشکل ہے، اس پینڈیمک کی وجہ سے فائنینشیل کرنچ ایک اور مشکل ہے، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، جاب لاس ہے، ویزا پرابلمز ہیں۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ دعا نمبر 7 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی۔ انجام بخیر ہونے کی دعا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے، دعا نمبر 11 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی۔ فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں مرحوم آقاسی، ان کا شعر ہے کہ با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نہروان در پیش روست۔ جو ایمان پر خاتمہ ہونا ہے نا، اس وقت ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت پر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آخری سانس ہے تب کون علی ولی اللہ کہہ سکتا ہے؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو سکے علی کی ولایت پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک نعرہ حیدری کہیے گا، مولا انشاءاللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ پر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی محمد وعجل فرجہ۔ تو اختتام اہم ہے نا۔ مرحوم آقاسی یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ بدر میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم نہروان میں ہونا ضروری ہے۔ فرمائیے گا، بدر پہلی جنگ ہے امیر المومنین کی، نہروان آخری جنگ ہے۔ خاتمہ بالخیر اسی کا ہوگا جو آخر تک علی کے ساتھ رہے گا۔ آپ خاتمہ بالخیر چاہ رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھے، ورنہ دیکھیں شبر ملعون صفین میں علی کے لشکر میں، بلکہ زخمی بھی ہوا ہے، علی کے لشکر میں لڑتے ہوئے زخمی بھی ہوا ہے شبر ملعون۔ خاتمہ کتنا بدتر ہے، کربلا میں یزید کے لشکر میں ملعون ترین شخص ہے، حر شب عاشور تک یزید کے لشکر میں، صبح عاشور حسین کے لشکر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملہ کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، حر علیہ السلام نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ فقط نمازوں سے بخشش ہو جاتی تو حر کو امام بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیا کہنے والا، سبحان اللہ۔ میں نماز تو پڑھ رہا تھا، نماز، اب میں کیا عرض کروں آپ سے، تاریخوں میں جا کر دیکھیے گا، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یزید کے لشکر کا امام جماعت تھا عمر سعد، مؤذن تھا شمر ملعون،
مکبر تھا شبس بن ربیع. قتل امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں نعوذ باللہ من ذالک بنی امیہ نے 10 مسجدیں کوفہ میں بنائی. خون امام حسین کی خوشی میں جیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط. یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی امیہ نے خوشی منائی، بابرکت قرار دیا، اور کلیجہ چبانے والے کی اولادوں نے. زیارت عاشورہ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو فقط نمازوں سے بخشش ہو جاتی تو پھر ان کو اپنا امام بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی. کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز یقیناً واجب ہے اور رکن ہے اور 3 کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. نماز قبول ہے تو باقی تمام اعمال قبول ہے، نماز رد ہے باقی تمام اعمال رد ہیں. ہم نے ایک مقام پر اس کی مثال بھی پیش کی تھی کہ اس کی مثال آپ ویسے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز ہے آپ کے اعمال نامے میں جو فروع دین ہے ان میں 1 کی حیثیت ہے نماز کی. اس کے بعد جتنے آپ اعمال کرتے چلے جائیے اس کے آگے 0 اور لگتا چلا جائے گا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے، آگے ایک 0 لگ گیا، یعنی آپ کے نامہ اعمال کا وزن 10 ہو گیا ہے. اس کے بعد چلے رحمی بھی کرتے مزید 0 لگ گیا، 100 ہو گیا وزن اس کا. انشاءاللہ مالی عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں، ایک اور 0 لگ گیا ہے، 1000 ہو گیا آپ کے نامہ اعمال کا وزن. جیسے جیسے نیکیاں کرتے جائیں گے یہ ایک 0 ساتھ میں لگتا جائے گا، نامہ اعمال وزنی ہوتا جائے گا. لیکن اگر اس کی ابتدا سے 1 کو نکال دیں، آپ نماز کو نکال دیں تو یہ سب 0 رہ جائے گا. یہ میں اس لیے خاص پیش کر رہا ہوں کہ میری بات سے کوئی سوء استفادہ نہ کر لے. اتنا اہم رکن ہے نماز، لیکن نماز بھی منہ پر مار دی جائے گی اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے دل میں. ورنہ نمازیں اسی کی چیک کی جائیں گی کہ اس کا امام ٹھیک ہوگا. امام ہی ٹھیک نہیں تو پھر نماز کیا چیک کی جائے گی. لہذا خاتمہ بالخیر کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں، شب عاشور تک یزید کے لشکر میں، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کیا قسمت اور نصیب ہے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہور سے کربل میں. کیا کہنے سبحان اللہ. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہور سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ سست آیت. سبحان اللہ. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد والے محمد. آپ نے محاورہ تو سن رکھا ہے، آپ نے محاورہ سن رکھا ہے، ذرا سن لیجیے گا اسے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہور سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ سست آیت. پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ، ہمیں تو حر نے سمجھایا، دیر آیت درست آیت. دیر آیت صحیح ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پر عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی ساری دعاؤں کے جو آپ کو روٹس ہیں وہ آیات قرآنی میں ملیں گے. اس آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو ویسا کہ جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام پر. مرنا اہم ہے حالت اسلام پر. اب ایک بالکل الگ موضوع ہے کم سے کم 3-4 مجالس کا کہ خاتمہ بالخیر، اس کے لیے اعمال باقاعدہ کون سے انجام دیے جائیں، کن گناہوں سے بالخصوص پرہیز کیا جائے. جس میں سے ایک یہ کہ وہی آمدن کوئی تارک الصلاۃ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. نماز کو ضرور پڑھیے، اول وقت میں پڑھیے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. سید سجاد علیہ السلام کے پاس لوگ آ کر مدینہ میں پوچھتے تھے کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، اور امام کہتے تھے کہ ابھی اذان میں سن لینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آتا یا نہیں آتا؟ بنی امیہ والے بھی جو اس نام کو مٹانا چاہتے تھے کم سے کم ظاہر میں صحیح مجبور رہے کہ اذان سے نہ نکال سکے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ حسین کی فتح کا اعلان. لہذا اگر آمدن نعوذ باللہ من ذالک تارک الصلاۃ مستقل ہو جائے تو امکان خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ وقت آخر ایمان کا نور چلا جائے. اگر حقوق العباد کو غصب کیا ہے، یہ ایک الگ تفصیل سے موضوع ہے، میں نے فقط اشارہ کر دیا. لیکن ساتھ میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھیں. اچھا ان میں سے بعض دعاؤں کو ہم ڈسکس بھی کریں گے جو میں فہرست آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج تو خالی فقط ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈسکس بھی کریں گے دعاؤں کو، ان کے متون کو. اچھا یہ جو دعا ہے خاتمہ بالخیر کی دعا نمبر 11، یہ صرف آدھے صفحے کی دعا ہے. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں تو بہت لمبی لمبی دعائیں ہوں گی. نہ کتنی دعا، آدھے صفحے کی دعا ہے یہ خاتمہ بالخیر کی. زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، چند جملے سنا دیتا ہوں میں مجلس میں تبرک کے لیے،
اور اچھی بات ہے کہ ان سلسلہ مجالس میں جو صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا ہم اس کے متن میں ڈسکس کریں وہ خاتمہ بالخیر کی ہو، یہ بہت مناسب ہے، اور اس صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کا اختتام خیر پر ہو۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا من ذکر شرف للذاکرین، یہاں سے یہ دعا آغاز ہوتی ہے، اے وہ کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے۔ سبحان اللہ، امام علیہ السلام اب خدا سے کلام کر رہے ہیں۔ وَيَا مَن شُكْرُهُ فَوْضٌ لِلشَّاكِرِينَ، اور جس کا شکر شاکرین کے لیے فوز اور کامرانی کا باعث ہے۔ وَيَا مَن طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، اور وہ کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات کا سامان ہے۔ یہ ابتدائی دعا میں کیا سمجھایا گیا ہمیں؟ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، تو ان مفاہیم سے آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا ہم سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ذکر اور شکر اور اطاعت کی توفیق تمہیں ملی ہوئی ہے نا، یہ ذکر شرف ہے ذاکرین کے لیے، یہ اطاعت نجات دہندہ ہے مطیعین کے لیے، یہ شکر کامیابی کی ضمانت ہے شاکرین کے لیے۔ یعنی یہ جو تم ذکر و شکر و اطاعت کر رہے ہو، اس سے اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، یہ سب ہمارے کمال کے سبب ہے۔ لہذا خاتمہ بالخیر ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ووٹ نہیں ہے کہ ایک مومن مثلا جب مر گیا اور وہ حالت ایمان پر گیا تو اللہ کے ووٹ میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ خاتمہ بالخیر ہونا ہماری ضرورت ہے۔ امام نے ان جملوں سے یہ سمجھایا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ محمد و آلہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پس تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ آپ بھی ایک درود بھیجیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی لطیف بات ہے کہ کثرت کے ساتھ صحیفہ سجادیہ میں درود ہے بار بار، یعنی خاتمہ بالخیر ممکن نہیں ہے۔ امام نے یہاں ابتدا میں درود بھیج کر سمجھا دیا جب تک ہماری زندگیوں میں صلوات کی عبادت نہ ہو۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ بلکہ دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 15 مرتبہ اہل بیت کے اطہار پر صلوات بھیجی۔ دعائے مکارم الاخلاق معروف دعا، 15 مرتبہ اس دعائے مکارم الاخلاق میں صلوات اہل بیت کے اطہار پر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاق بھی اسی کا قبول ہے جس کی روح محمد اور آل محمد سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اس آدھے صفحے کی دعا میں اچھا اہل بیت پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی امام اپنے آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ امام بھی تو خود خانواد عصمت طہارت کی فرد ہیں۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے ہی آپ پر درود بھیج رہا ہو؟ اس جگہ دیکھیں امامت کے باب میں کئی مرتبہ آپ کو ملے گا امیر المومنین اپنے ہی فضائل بیان کر رہے ہیں، تو اگر کوئی خطیب اپنی تعریفیں شروع کر دے تو آپ کو تو برا محسوس ہوگا کہ یار یہ تو اپنی ہی زبان سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، تو مولا کائنات پھر اپنی تعریف خود، اپنے فضائل کیوں اپنی زبان سے خود بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آل علی کا معاملہ یہاں تکلفات کا معاملہ نہیں ہے۔ علی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنے فخر کے اظہار کے لیے نہیں، سننے والوں کی ہدایت کے لیے، کہ جتنا تم علی کو سمجھ جاؤ گے اتنا تمہارے مقام میں اضافہ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ تکلفات نہیں ہے، جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا موضوع بڑا اچھا، آپ کے ویسے جینوئن بیسس پر میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ بہت اچھے ریسپانسز بھی مل رہے ہیں، اور مومنین الحمدللہ ان میں ایک جذبہ صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے آ بھی رہا ہے۔ لیکن میں تکلفاً آپ سے کہوں کہ ارے نہیں، آپ کا حسن سماعت ہے، آپ نے کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں سنا، مثلا فرض کیجیے ایسے جملات جو ہوتے ہیں۔ اب ائمہ علیہ السلام کے باب میں یہ بات نہیں کہ کوئی مولا علی علیہ السلام سے جا کر کہے گا کہ مولا میں تو آپ کو امام وقت مانتا ہوں، تو مولا علی کہیں گے ارے نہیں کیسی بات فرما دی آپ نے، نہ ہم کہاں اس قابل ہیں، آپ کی ذرا امیر المومنین یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہاں ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا معاملہ ہے یہاں پر۔ بے شک بات جوڑی، لہذا خود امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے آپ پر ہی درود بھیج رہے ہیں، چاہے اپنے آپ پر درود ہے، سمجھا رہے اس سے کہ دیکھو تمہاری روح میں پاکیزگی آ نہیں سکتی جب تک تم محمد اور ساتھ میں آل محمد پر درود نہیں بھیجو گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہٰذا میں نے کیا کہ آدھے صفحے کی دعائیں خاتمہ بالخیر کی امام نے 2 مرتبہ اس میں خانواد عصمت طہارت پر درود بھیجا، ایک آغاز میں
اور ایک اختتام پر آغاز میں جو ہم نے ابھی بیان کیا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا بِالذِّكْرِ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار ہمارے قلوب کو تیری یاد سے ایسے معمور کر دے کہ دنیا داری کی ہر یاد سے میں بے نیاز ہو جاؤں۔ اب میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کچھ ہوم ورک آپ نے بھی کرنا ہے اور خود دعاؤں کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر امام نے کہا فَإِن قَدَرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِّن شُغْلٍ، اور اگر تو نے میری مشغولیات میں سے کوئی فارغ وقت رکھا ہوا ہے، ہر ایک انسان کے پاس کوئی فارغ وقت ہوتا ہے، تو فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَ، سبحان اللہ، وہ فارغ وقت جو ہے نا سلامتی کے ساتھ ہو۔ یہ خاتمہ بالخیر کے لیے کیوں اہم ہے بھی گزارش کرتا ہوں۔ وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ سَعْمَ، اور فارغ وقت کے نتیجے میں کوئی گناہ میرے دامن گیر نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحیفہ سجادیہ کی فقط دعائیں نہیں ہے، تربیت کا پورا کورس ہے یہ۔ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ سب سے زیادہ فارغ اوقات میں الرٹ رہنا اور بچوں سے بھی ہوشیار رہنا۔ ماں باپ اپنے گیجٹس میں ہوتے ہیں، بچوں کے لیے الگ گیجٹس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کریں۔ ماں باپ بچوں کا کیا، ماں باپ جب ایک یوٹیوب پر اور نیٹ فلکس پر کوئی ریکمنڈیشن آیا تو ایک کے بعد ایک ایونچولی ہم کسی ایسی ویڈیو پر اختتام کرتے ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہے۔ یہ فارغ وقت میں ہی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، کرنے کو کچھ نہیں ہے، چلو یوٹیوب سرفنگ کرتے ہیں۔ اچھا ذہن میں تھا کہ کوئی نیوز دیکھیں گے، کہیں دفعہ جینوئنلی ہوتا ہے کہ کوئی اسپورٹس ایونٹ دیکھیں گے، حتیٰ منقبت اور نوحہ سنیں گے، یہ ذہن میں دل میں اچھے ارادے کے ساتھ یوٹیوب کھولا ہے، ساتھ میں ریکمنڈیشن میں ایک ایسی ویڈیو بھی آ گئی، یوٹیوب نے دے دی، وہ بھی ظاہر ہے کہ شاطر اور فتین لوگ بیٹھے ہوئے وہاں۔ پھر ایک لمحہ چاہیے نفس کو بہٹنے کے لیے اور شیطان کے غلبے کے لیے، ایک لمحہ۔ اچھا لطیف بات یہ ہے کہ شیطان کے غلبے سے کیسے بچے، یہ دعا بھی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 17۔ یہ موضوع ہمارا یہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مکمل اس اطراف میں بات کرنی مجھے انشاءاللہ سے۔ بہت سے جوان کہتے ہیں کہ مولانا ہم لاکھ ارادہ کرنے کہ گناہ نہ ہو، لیکن جب مورد گناہ سامنے آتا تو کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا، اور اسی خاطر ہے کہ نماز شب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ یا امیر المومنین میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز شب کی، لیکن آخر وقت میں بس ایسا لگتا ہے شیطان کا غلبہ ہو گیا۔ امام نے کہا قیدت کا ذنوب، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو شیطان مکمل حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کے غلبے کو توڑنا چاہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 17 پڑھیں، اور ہم نے عرض کیا کہ دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا معنوی اثر ہے، ساتھ میں ترجمہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ اس میں جو ہدایات ان پر عمل کر سکیں۔ کئی مرتبہ فقط لقلقہ لسانی سے کچھ نہیں ہونے والا، یقیناً امام کا کلام ہے تو اس کی تو برکت ہے، یہ جملہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ بہرحال آپ پڑھ بھی لیجئے اور بغیر ترجمے کی بھی پڑھ لیجئے، اور فقط عربی ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور چاہے ان معارف کو نہ بھی سمجھ پائیں اور اس پر ویسا عمل نہ بھی کر پائیں، تب بھی کلام امام کی نورانیت سے کچھ نہ کچھ تو دل روشن و منور ہو جائے گا بے شک، سبحان اللہ۔ بلا شک۔ اور امام نے اگر نظر کرم فرما دی تو پھر زندگی منقلب ہو جائے گی۔ زندگی منقلب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ یا واقعہ ہو، کبھی ایک امام کا کلام، ایک جملہ پلٹ کے رکھ دیتا انسان کو، جیسے کہ حر کو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ پلٹ گیا تھا کہ ثقلت کا امو کیا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ امام خلق عظیم کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، اور امام کسی کو یہ کہیں گے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ اسے واقعی کیا بد دعا دینا چاہتے تھے؟ نہ، علماء کرام نے یہاں لکھا ہے امام حسین حر کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کا ذکر کروں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا کی یاد آئی، اور میری ماں کی یاد سے اس کا دل منقلب ہو جائے گا۔ احترام سیدہ کونین حر کو بچا گیا۔ سبحان اللہ۔ حر نے کہا پلٹ کر کہ اگر عرب میں کسی نے مجھ سے یہ کہا ہوتا میں ویسے ہی جملہ پلٹ کر کہتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ احترام سیدہ بچا گیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ نہ کہا ہوتا، اس کے قلب کو نہ جھنجھوڑا ہوتا، تو شاید وہ ملتفت نہ ہو پاتا اتنی آسانی سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مقام کی طرف۔ تو امام کے نظر کرم جس پر ہو جائے اس کے لیے تو ایک جملہ ایک لفظ کافی ہے بدلنے کے لیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دعاؤں کو بھی پڑھیں، شیطان کے غلبے کو توڑنا چاہتے ہیں دعا نمبر 17 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی، اور اس کے کچھ مفاہیم کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ زندگی میں اپلائی بھی کیجیے گا، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے فری ٹائم میں زیادہ محتاط رہو۔ فارغ وقت میں امام نے دعا فرمائی خاص،
حتی ینصرف، ایسا نہ ہو کہ ہم فارغ وقت میں نے کیا کبھی نیک کام سے آپ نے سوشل میڈیا کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت یہی سب سے زیادہ بڑی مصروفیت ہے ہماری. فارغ وقت میں کیا 24/7 یہی مصروفیت ہے. اور بالخصوص جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو گھروں میں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے موبائل اور گیجٹس کے. یہ بھی ویسے ڈینجرس ہے بہت، بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہماری ذہنی کیپیسٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسے بھی لمٹ میں ہونا چاہیے، ایک حد میں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب کوئی کہے کہ مولانا آپ کی تو خود کی تقریر سوشل میڈیا پہ جاری، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا استعمال آپ چھوڑ دیجئے، اور نہیں کوئی آپ اتنے ماشاءاللہ سے شریف ہوں گے کہ مولانا نے کہہ دیا تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں گے. اس لیے میں وہ بات ہی کیوں کہوں کہ جو ناممکن ہو جائے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال کیجئے خود، جب تک سیلف سینسر آپ کا ایمان کا نہ ہو کوئی طاقت آپ کو شیطان سے پھر بچا نہیں سکے. مطلب ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے. آپ کا خود ایمان کا سیلف سینسر، محبت علی ابن ابی طالب کا سیلف سینسر، ولایت علی ابن ابی طالب کا سیلف سینسر ہونا چاہیے. کبھی نیک نیت سے انسان نوحہ دیکھنے کے لیے، مجلس دیکھنے کے لیے، وہی ساتھ میں دوسری ویڈیوز بھی وہاں موجود ہیں. اب ایک لمحہ شیطان نے ذرا سا بہکایا، وہاں پر کلک کیا، وہاں سے کسی اور ویڈیو پہ گئے، وہاں سے کوئی ایڈ ایسی آ گئی اور جناب نمازی بخشوانے گئے تھے، روزے بھی گلے پڑ گئے. یہ شیطان کا کام اتنا خطرناک ہے. تو امام السلام نے کہا فارغ وقت میں فری ٹائم میں ذرا ہوشیار رہو. حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیہ من ذکر سیئاتنا. سبحان اللہ، میں قربان ہو جاؤں امام علیہ السلام کے اس کلام پر. امام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ برائیوں کو جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اے پروردگار جب واپس پلٹے تو نامہ اعمال برائیوں سے خالی ہو، وہ ایسے واپس پلٹے. اور جب نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے واپس پلٹے تو اتنے خوش ہو جائیں، مسرور اور شادمان ہو کر واپس پلٹیں. میں نے کیا کہ میں درمیان سے جملے پڑھ رہا ہوں. وَجَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَتُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً. فرمایا کہ ہمارے اعمال میں آخری مقبول عمل، خاتمہ بالخیر کی دعا یہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں فرما رہے ہیں ہمارے اعمال میں آخری مقبول عمل تو توبہ کو قرار دے دے. ذرا غور کیجیے گا، اگر کسی کا آخری قبول شدہ عمل توبہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک. کتنی خوبصورت دو ایک لفظ میں. اچھا، اس سے خود توبہ کی اہمیت امام نے سمجھائی کہ دیکھو اگر بہرحال انسان ہے، اگر نفس نے سرکشی کر بھی لی ہے، پلٹو دوبارہ خدا کی طرف، کوشش کرو تمہارے نامہ اعمال میں. موت تک کا کیوں انتظار کریں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر دن کے اختتام پر آخری مقبول عمل توبہ ہونا چاہیے. پروردگار معاف فرما دے، اور بے برکت صلوات محمد و آل محمد انشاءاللہ اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا، سوشل میڈیا کی ظاہر ہے کہ مجلس کا ایک جو مزاج ہوتا ہے اس میں ساتھ میں ہمارے سامنے یہاں پر کمنٹس بھی لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو نا خدا کا خود بخود نگاہ کبھی کبھی چلی جاتی ہے. تو اس میں ایک مومن یا مومنہ نے کہا ہے کہ مولانا صاحب صحیفہ سجادیہ میں وہ دعا کہ جو اولاد سے متعلق ہے اس کا نمبر بھی بتائیے. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلے یہ متن ختم کر لوں میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار آخری میرا جو عمل ہے وہ قبول شدہ توبہ ہو، اس کے بعد کوئی گناہ سرزد نہ ہو. دعاؤں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں بچا کہ ایک ایک عربی کو آپ کے سامنے پیش کروں. پھر فرمایا کہ اور جو پردہ تو نے ہماری معصیتوں پر رکھا ہوا ہے، لا تکشف عنا سترن سترتہ علی رؤوس الاشہاد، کہ پروردگار جو تو نے آخری یعنی جو معصیتوں پر پردہ رکھا ہوا ہے اس کو کسی اور کے سامنے روبرو چاک نہ کر دینا. انک رحیم بما دعاک، بے شک تو رحیم ہے بہت اس کے لیے کہ جب کوئی تجھے بلاتا ہے تو تو بہت مہربانی کرتا ہے. وہ مستجیب لمن ناداک، اور جو تجھے پکارے تو اس کا جواب دیتا ہے. یہ تھی دعا نمبر 11. طلب حاجات کے لیے دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو دعا نمبر 13 پڑھیے. مرض دور ہونے کے لیے کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں دعا نمبر 15 پڑھیے. آج جس بچے کی شفا یابی کی نیت سے یہ مجلس عزا رکھی گئی ہے، میں ان کی گرینڈ مدر سے گزارش کروں گا، ان کا میسج ہم تک پہنچاتا کہ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے پوتے جو نواسے ہیں فرات علی، ان کی شفا یابی کے لیے. دعا مکارم الاخلاق بھی دعا نمبر 20، اخلاق کو بہتر بنانے کی دعا. والدین کے حق میں دعا ہے دعا نمبر 24، اور اولاد کے حق میں دعا ہے دعا نمبر 25. میرے اس محترم بھائی یا بہن کا جواب آ گیا. دعا نمبر 25 ہے
اولاد کے حق میں دعا. پھر اگر رزق تنگ ہو گیا ہے دعا نمبر 29 خاص طور پر ان حالات میں. پھر قرض ادا کرنا چاہتے ہیں دعا نمبر 30 پڑھیں. سبحان اللہ, میں کہیں کیا کوئی اور جانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر ملاحظہ تو فرمائیے آپ, کتنا کمپلیٹ پیکج دیا محمد علیہ السلام نے. گناہوں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں دعا نمبر 34 پڑھیں. میں گناہ تو ہو چکے ہیں, اب توبہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے رسوا ہو جائے, 34 نمبر کی دعا پڑھیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کبھی خاندان میں, کبھی آفس میں, کبھی کسی معاملے میں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, اب اتنے پریشان ہے کہ کہیں یہ بات لیک نہ ہو جائے اور خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. دعا نمبر 34 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی, انشاءاللہ اللہ آپ کو, آپ کی عزت کو محفوظ رکھے گا. پھر آخری دعا ہے دعا نمبر 54, رنج و غم دور کرنے کی دعا. اور دائرے کے درمیان میں بہت ساری معروف دعائیں صحیفہ سجادیہ کا حصہ ہیں. وہ دعائیں ختم القرآن ہے صحیفہ سجادیہ میں, استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے, وداع ماہ رمضان کی دعا ہے, عید قربان ہر جمعے کو پڑھی جانے والی دعا, دعا نمبر 48. بالخصوص مڈل ایسٹرن ورلڈ میں کہ جہاں پر فرائیڈے ویکینڈ ہوتا ہے اور مومنین زیادہ دعا اور عبادات میں راغب ہوتے ہیں, دعا نمبر 48 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی, ہر جمعے کو پڑھی جانے والی دعا. سبحان اللہ. حسین العابدین وہ زینت نماز کی, حسین العابدین وہ زینت نماز کی جس نے بتائی ہم کو فضیلت نماز کی, غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی, دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی. پر محمد منور دکھائی دے وہ جس کی بیڑیوں میں اقامت سنائی دے. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی, اب میں آہستہ آہستہ منزل مصائب کی طرف آ رہا ہوں اور کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. لیکن کل چونکہ شب شہادت بھی ہے, لہذا فضائل امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور صحیفہ سجادیہ بھی موضوع رہے گا. اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم اسے کوشش کریں گے کہ سلسلے وار صحیفہ سجادیہ ہی پر بات ہوتی رہے انشاءاللہ العزیز. مصائب پر جانے سے پہلے پھر وہی ایک درخواست, میں اپنے کمال کے لیے آپ سے درخواست کہتا ہوں تاکہ میری معرفت میں اور میرے ثواب میں کچھ اضافہ ہو جائے, اور وہ مصروں کے ذریعے سے آپ تک درخواست پہنچا دیتا ہوں کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. بس یہی درخواست تھی آپ سے نعرہ حیدری کی, اس لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ صلوات اور نعرہ حیدری کی برکت سے مجلس ادا قبول ہوتی ہے. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ سے, اور یقیناً یہ محترم ہستیاں امیر المومنین سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لاتے ہیں پرسہ قبول کرنے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ مسقط کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ ہر گھر میں انشاءاللہ فرش عزا بچھائے اور مومنین فرش عزا پر مجلس عزا کو سن رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے گا, حالات تو سخت ہیں, لیکن ان سخت حالات میں امام نے کرم کتنا فرمایا ہے کہ سیدہ کونین ہر مومن کے گھر پہ مہمان ہے پرسہ لینے کے لیے بھی. اور یہ جو بی پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں, البکاؤن خمسن, حدیث میں ہے نا کہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے 5 ہستیاں گزری ہیں. یہ حدیث بھی مختلف شخصیات کے فرق کے ساتھ ہے, لیکن 2 شخصیتیں آخر میں تو کامن ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر روئے, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یوسف کے فراق میں روئے, آنکھیں سفید ہو گئیں. اب یبضت عیناہ من الحزن وهو کظیم, قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کا تعلق بھی ہے میرے مولا سید الساجدین علیہ السلام کے ساتھ. عرض کرتا ہوں انشاءاللہ مصائب میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا کے فراق میں روئے. ایک بار حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, حضرت حوا کا ذکر ہے, لیکن آخر میں 2 ہستیاں وہ تمام روایات میں سب سے زیادہ کائنات میں گریہ کرنے والی, ایک حسین کی ماں سیدہ کونین فاطمہ زہرا ہیں. عزیزوں, ایام فاطمیہ میں الحمدللہ اب مولا علی کی ولایت کی برکت سے ایام فاطمیہ بھی مسقط میں بھی اور پوری دنیا میں اس عظیم الشان انداز سے برپا کیے جاتے ہیں. ذرا سوچو 75 دن یا 95 دن یہ بی بی
حضرت نوح علیہ السلام کو اگر اس روایت میں شامل کیا جائے تو نوح علیہ السلام کی زندگی 2500 برس ہے، تبلیغ کی زندگی 950 برس. کتنا شدت سے گریا ہوگا سید کونین کا کہ نوح علیہ السلام کا 950 برس کا گریا وہ سیدہ کے 75 دن کے گریے کے برابر. اللہ اکبر. سیدہ بابا کے فراق میں بھی روتی تھی، علی کا حق غصب کر لیا اس پر زیادہ شدت سے روتی تھی. مجھے اجازت دے دو اگر میں ایک جملہ پڑھ سکوں. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ. سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں لے کر یہ لعین آئے. وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، اور قنفذ نے ہاتھ آگے بڑھایا. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، اور ایک لعین نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا. روایت پڑھ رہا ہوں، بحال الانوار کی کوئی لفاظی خیال پردازی نہیں کر رہا. رقل الباب برجلی حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ وہ محسن سے حامل میں تھی 6 ماہ. ایک لعین نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب بنت رسول کی آواز مجھے آئی دروازے کے پیچھے سے تو چند قدم میں پیچھے ہٹا، لیکن بغض علی میرے وجود پر ایسا حاوی ہوا کہ میں نے پھر دروازے پر حملہ کیا اور کچلتا ہوا نکل گیا. کہاں ہے سادات کرام، کہاں ہے اولاد؟ اور پھر ہے سیدہ کونین گریا کرتی رہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اور آج گریا کرنے والی شخصیت میرا بیمار امام سید سجاد. اچھا، اگر بیوی سے سوال کیا جائے کہ بیوی آپ اتنی شدت سے گریا کر رہی ہیں، آپ کے مصائب میں ابھی میں نے عرض کیا دروازہ گرنا بھی ہے، پہلو کا شکستہ ہونا بھی ہے، محسن کی شہادت بھی ہے، علی کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچا جانا بھی ہے. سید سجاد سے کوئی پوچھ لے کہ مولا آپ کے مصائب کی شدت میں اس قدر جو گریا ہے وہ گریا کیا ہے، تو امام تو ایک ہی لفظ کہیں گے اور 3 مرتبہ تکرار کہیں گے کہ الشام الشام الشام. وہ شام کا بازار، وہ دربار. دیکھیں اب شہادت سید سجاد سے قریب ہے، لہذا آج کے دن بھی مجھ پر فرض ہے اور کل کے دن بھی ظاہر ہے امام ہی کے مصائب کا بیان ہے. انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے بہت زیادہ. وہ قید خانہ، وہ ہجوم مصائب اور سید الصابرین کا درد و غم. میں کہتا دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا. کربلا سے شام تک تازیانوں پر تازیانے مارے گئے کہ کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے لگا رہا ہو. عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اشقیہ نو کے نیزہ چبو رہے ہیں. شہزادیاں رونا چاہتی ہیں اور سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. سزا دی جا رہی ہے یہ محمد کے نوازیاں یعنی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. جس پر مصائب گزرے ہوں وہی دل جانتا ہے کہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں، عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے، تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر دوڑ جائے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ جائے. حسین کا لاشا عزیزوں میں نے پختر میں پڑھا ہے جو لفظ استعمال کیا کتابوں میں کہ پیس دیا گیا لاشا. 1400 برس بعد بولنا اتنا مشکل ہوتا ہے، سننا اتنا مشکل ہے. سن میرے بیمار امام سید سجاد نے دیکھا میرے بابا کا لاشا پیسا جا رہا ہے. عزیزوں کربلا کے راستے بھی اس پر بد دعا کرے اللہ کھول دے دل تڑپ رہے مومنین کے جو ہر سال عاشور بجاتے تھے وہ بھی نہیں جا سکے. اللہ جانے پہلو پر پہنچ سکے نہ پہنچ سکے. اور میں جانتا ہوں ذالتہ پر مسکت سے ماشاءاللہ بہت مومنین عاشور اور چہلوں پہ جاتے ہیں کہ پاک پروردگار تو جلد سے جلد بلا لے ہمیں تیرے حسین پر. میں کہنا چاہوں گا ایک بہت بڑے مجتہد آیت اللہ ہے، وہ کہتے ہیں جب حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہونا یہ نہ سوچنا کہ کوئی لاش ہے جو دفن ہے، یہ سوچنا کہ لاش کے ٹکڑے کسی بھی لاش کے ٹکڑے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام میں.
बीमार इमाम ज़ेर सज्जाद ने ये भी देखा, चंद लम्हे गुजरे के खैमों में आग लगी थी, चादरें छीनी जा चुकी थी, ताजियाने और तमाचे हैं, फिर कूफा का बाजार है, इब्न ज़ियाद का दरबार है। मैं एक एक लफ्ज़ में कहता जा रहा हूँ जो मेरे बीमार इमाम पर गुजर गई, तब भी आखिर में कहा शाम अच्छा। अल्लाह जाने शाम में क्या गुजरी के करबला से बढ़ गए मसाइब शाम के। अल्लाह जाने शाम में क्या गुजरी के दरबार से भी ज्यादा। अल्लाह अकबर कहते हुए आया आती है। लेकिन वो इतना सख्त मरहला था कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जबल सब्र है, उम्मुल मसाइब है, लेकिन बीबी चलते चलते शाम के दरबार में एक जगह जाके बैठ गई। कोई ऐसा लगा कि जैसे बस एक हौसला है कि जो अपने इख्तिताम पर है। तो सैयद सज्जाद ने कहा, बूबी अम्मा आप क्यों चलते चलते बैठ गई? कोई सालारे काफिला, सैयद सज्जाद इमाम वक्त है, लेकिन बीबी मुहाफिज इमामत है। सज्जाद ने पूछा, ए बूबी अम्मा आप यहाँ क्यों बैठ गई? करबला से कूफा से शाम आप बड़ी हिम्मत से आई है। बेटा सज्जाद यहाँ आवाजें कसी जा रही है, तालियां बज रही है, गाने का शोर है, मेरे भाई कसर लोगे नेजा पर बुलंद है, हमने मकना चादर है। सज्जाद की बहुत कैफियत है। मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि जब दरबारे शाम की मंजिल आएगी, जब सख्त मसाइब आ जाए तो मैं बेटी ज़ैनब आपकी मदद के लिए आऊंगा। 21 रमजान का था, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर बीवी अपने मकाम से उठी, बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया मुश्किल कुशाई करने के लिए। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कूफा का बाजार, इतने ज़ियाद का दरबार, वहां से गुजरे। फिर शाम की मंजिलें, मुनादी की आवाज, तमाशाइयों तमाशा देखो, ये अहले बैत के रसूल है जिन्हें कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। जिसकी नजर में ऐसे मसाइब है, उसका गिरिया क्या थम सकता था? लिहाजा जो मैंने आपसे अर्ज किया कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के फिराक में रोए, बस यही वजह थी कि जब मिनहाल ने अर्ज की कि मौला आप कब तक रोएंगे, तसल्ली देना चाहता था मेरे कल्ब मुकद्दस इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। मौला कब तक रोएंगे? मौला का भाई तूने इंसाफ नहीं किया, याकूब से तो एक यूसुफ जुदा हुआ था। एक यूसुफ जुदा हुआ था। इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मेरे तो इतने यूसुफ एक दोपहर में ज़िबा कर दिए गए। उसने सज्जाद कैसे ना रोए, सज्जाद का गिरिया कैसे थमे? फिर उसने तसल्ली दी, अर्ज की कि मौला याकूब के लिए तो मौला ये नया हादसा था, आपके लिए तो शहादत मीरास है। फरमाया भाई शहादत तो मीरास है, लेकिन क्या ये भी मीरास है कि माओ बहनों के खुले सर हो, अगियार के बचमा हो, नो के नेजा पर सरे शोहदा हो, और मैं काफिले को तैयार बाजार बाजार लेकर जा रहा हूँ। और फिर किसी ने पूछ लिया कि मौला फिर दरबार में लेकर भी कैसे कमर खम क्यों हो गई? इसलिए कि मुस्लिम अपने अकील आए थे तो सीना तान कर आए थे। मौला ये पर क्यों हुआ? फिर मौला ने कहा तूने कल्ब को जख्मी कर दिया। मुस्लिम तनहा गए थे, जब मैं गया था दे दिया बेमकना चादर सज्जाद के साथ थी। उस चादर का सर दरबार में कैसे उठाए, जिसकी भूमि के सर पर चादर मौजूद ना हो, जिसकी बहन का तमाचे मारे जा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मौला हमारे सर अकीदत से झुके हैं मौला की खिदमत में। करबला वालों का जो इम्तिहान था, जिहाद था, वो खानदानी रिवायात के मुताबिक था। मैं कैसे अर्ज करूं? वाकई जब वो कैफियत सोचते हैं दरबार की, सर झुक जाते हैं अदब एहतराम से सैयद अलैहिस्सलाम के सामने। मौला करबला का जिहाद, अगर अली के शेर ऐसे न लड़ते करबला में, अब्बास, अली अकबर, हुसैन मजलूम, तो फिर कौन ऐसा जिहाद करता? लेकिन मौला जो आपका जिहाद था वो खानदानी रिवायात से बरक्स था। आपकी दादी फातिमा ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में उठता था।
بس نہیں کہا جا رہا اولاد نے کیسے ضبط کیا. کل روایت سنا چکا ہوں، جب امام کے سامنے کسی مومنہ کو بھی تازیہ نہ مارنے، وہ آبا تو شامی آیا تھا، امام نے خود آگے بڑھ کے کہا اس مومنہ کو نہ مار، میری پوچھ پر مار. بچہ نے کیسے دیکھا کہ کوئی بی بی زینب پر ہاتھ اٹھا لے. جانے کیسے دیکھا کہ کوئی حسین کی سکینہ پر ہاتھ اٹھا لے. قربان مولا آپ کی. آپ کی صحیفہ سجادیہ پر بھی قربان مولا، سے میں آپ کے مصائب پر بھی قربان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. سب مل کر آج ایک خاص عقیدت ہے، آج خاص ایک روحانیت ہے مجلس میں، آپ کے خلوص کا اثر ہے. سبحان اللہ. میں بندہ ناچیز فقیر ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، آپ عزادار ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے سید کونین کی نگاہ میں. جو یہ روحانیت معنویت والے لمحات ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور خود سے اس کیفیت کو ختم نہیں کیجیے گا. اپنے طور پر خود یہ کیفیت ختم ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جب تک باقی رکھ سکے اس غم کی کیفیت کو باقی رکھے، آنکھوں میں آنسو رہے، دل میں غم رہے. جتنے لمحات آپ اس کیفیت میں گزارے کون کون سی دور نصیب ہو جائے، اللہ جانے کون کون سی دعائیں پوری ہو جائیں. بالخصوص اس بچے کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں، فرات علی پروردگار تجھ سے شفا کامل عطا کرتے، اور جو مومنین انشاءاللہ اسے دیکھ لیں اس مشن کو، اور جہاں کہیں دنیا میں مومنین ہیں، حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اس بچے کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، سب مل کر مولا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ایک توسل پیش کریں، اور اس کے بعد اما یجیب کا ورد کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہت عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.